بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں لڑکیوں کی شادی کا کیا حکم ہے۔ اسلام میں ہر عورت کو بلوغت تک پہنچنے اور جامعہ بلوغت تک پہنچنے پر ایک اپنے ازواجی ساتھی کا انتخاب کرنے اور اس کی طرف سے طے شدہ کسی بھی منگنی کو منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے۔ شادی کی قانونی ہونے کے لیے بہت سے تقاضے ہیں۔ شادی ہونے سے پہلے مرد اور عورت دونوں کو رضامندی سے رضامند حاصل کرنی چاہیے۔ شادی کو عام کیا جانا چاہیے۔ تقریب میں ہر طرف سے 2 گواہ موجود ہوں۔ اسلام خفیہ شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ شادی سے پہلے لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوال ہوتے ہیں، مثلا جیسے ہم ایک اہم شریک حیات کیسے تلاش کرتے ہیں جو ہم میں سے محبت کرے اور زندگی کی بہت سی آزمائشوں اور دل کی تکلیفوں میں ہمارے ساتھ صبر کرے۔ ہم ایک برابر کیسے تلاش کر سکتے ہیں جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور دفتر میں دن بھر کے بعد ہمیں تنہائی اور سکون دلائے۔ ہم اپنی خوشی کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ جواب بہت سے آسان ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ طویل پس منظر کی جانچ پڑتال کریں اور کسی ممکنہ شریک حیات سے بات کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا آپ کے کردار اور شخصیت کے خصائص ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ سب سے اہم ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لڑکا شادی کرنے کا اہل ہے۔ شادی ایک قانونی طور پر پابند معاہدہ ہے، چاہے آپ قانونی طور پر شادی کریں یا اسلامی طور پر۔ یہ ریاست اور خدا کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ شادی کی اہلیت کی جانچ کرنے کا مرحلہ اس بات کو یقینی بنانے کی مترادف ہے کہ ایک ملازم آپ کی فرم میں کسی کردار کے لیے موزوں امیدوار ہے۔ کسی کو ملازمت دینے اور نہ دینے کا معاملہ وہی رہتا ہے۔ تو دوستو، کسی کو ملازمت دیتے وقت آپ کو یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ آیا امیدوار کے پاس ملازم کے طور پر اہل ہونے کے لیے تمام متعلقہ قابلیتیں، کام کا تجربہ، اچھا کردار اور حوالہ جات ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی سے شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، قرآن سنت اور ایسی شرائط ہیں جو مرد کو انگلی میں انگوٹھی لگانے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ شادی اور استخارہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تاکہ کسی بھی الجھن کو دور کیا جا سکے۔ استخارہ کے نتائج کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ شادی کے لیے قانونی عمر بڑھانے کے حق میں ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں کہ لڑکے 18 سال کی عمر میں پہلے اور لڑکیاں 15 سال کی عمر سے پہلے ایک خاندان بنانے کے لیے نہیں ہیں، اور خاندانی زندگی کی بھاری ذمہ داریوں اور مشکلات کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ نمبر 2، کم عمری کی شادیاں جرائم میں معاون عنصر ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 3، وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے گھر سے بھاگی ہیں اور وہ ان سے ناراض ہو گئی ہیں، زیادہ تر وہ عورتیں ہیں جنہوں نے شادی کی قانونی عمر سے پہلے شادی کی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے جواب میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کم عمری کی شادیاں جسمانی اور ذہنی پختگی سے پہلے خیانت، خاندانی اختلافات اور دیگر سے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں، تاہم جب کوئی لڑکی یا لڑکا جسمانی اور ذہنی طور پر شادی شدہ زندگی کے لیے تیار ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ شادی کی قانونی عمر میں اضافہ کیا جائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اس کی تفسیر پڑھنے، حدیث پڑھنے اور سنتے رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔